دروازہ کھلتا ہے۔ کسی زبان کی عزت و توقیر اس زبان میں لکھی معتبر کتابوں سے ہوتی ہے۔ عالمی ادب میں اردو کی آبرو کے لیے جس بڑے واقعہ کا انتظار تھا، وہی دروازہ کھلتا ہے۔ درجن بھر کہانی کتابوں کے پاکستانی مصنف ممتاز ادیب ڈاکٹر عبدال بیلا کا یہ ناول اردو ادب کا ایسا شاہکار ہے جو اشاعت کے پہلے دن سے سیدھا کلاسیکل ادب کا حصہ بن رہا ہے۔ دلچسپ ایسا کہ پڑھنے والے کو پکڑ کے بیٹھ جائے۔ مجال ہے جو کوئی اسے پڑھنا شروع کرے اور ختم کیے بغیر دم لے لے۔ ایک جامع جہاں نما ہے، موضوعات کی رنگا رنگی، نہ بھولنے والے کردار، آرائش، تشبیہات، منظر کشی اور کمال جزیات نگارے، مہمات، معلومات، حسن و محبت، فلسفہ، تصوف اور انسانی نفسیات۔ زندگی کا کون سا رنگ ہے جو عبدال بیلا نے نہ برتا؟ انداز سیدھا دل میں اترنے والا ہے، ترکیب انوکھی کہ ایک نہیں کئی زمانوں میں بات کی گئی ہے۔ ایک طرف برٹش انڈیا اور قبل کی طلسماتی فضا ہے، ساتھ آج کی دل فریب دنیا۔ کہیں صاحبہ طوائف کی ہوش ربائی ہے، کہیں سائیں بگو شاہ کا دلوں پر راج، کہیں رانی چالن کور کی راجیہ ہے، کہیں میم صاحب کا سنہرا ذکر۔ ارمیلا کے ساتھ ہیجان انگیز ٹرین کا سفر ہے تو کہیں نانگا برما کا عفریت۔ دیوا رام کا اندھا بے بس قتل ہے تو کہیں ڈاکو بھگت سنگھ کی کبیر بھکتی۔ لال خان سے دہلی کی آخری کہانی تک غالب کے عہد کا حسن ثقافت ہے تو سیستان کے قصے بھی۔ ہربن سکور کی لائی لال آندھی ہے تو وہیں گملوں والی حویلی کی اداس داستان بھی۔ اتنی کہانیوں کا ہجوم ہے، پھر بھی ہر کردار، ہر کہانی، ہر واقعہ ہیرے کی کنی سے تراشا، تیکھا اور ناقابل فراموش۔ فن ناول نگاری نے آغاز سے آج تک جتنے بھی سفر کیے، ان سب کے نقوش موجود۔ داستانوی، تاریخی، سوانحی، ڈرامائی، عشقیہ اور صوفیانہ سبھی ذائقے۔ دنیائے ادب میں یہ ناول ایسے ہے جیسے تمام تر پرشکوہ عمارتوں کے بیچ دیکھنے کو تاج محل، محسوس کرنے کے لیے محبوب کا گھر اور زیارت کے لیے درگاہ۔ 55 ابواب کے ضخیم ناول کا ہر باب اپنی جگہ ایک مکمل کہانی ہونے کے باوجود کمال مہارت سے ایک مکمل لو سٹوری کی وحدت میں جڑا ہوا ہے۔ جہاں بھر کے نگینے ہیں جو میں اور تم کے دھاگے میں پرو کے ایسی مالا بنائی گئی ہے جو ہر عاشق کو اپنے معشوق کے گلے میں پوری نظر آتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے بر صغیر پاک و ہند کا وہ ضخیم ترین ناول ہے جو دنیا کے کسی بھی بڑے ناول سے بڑا ہے۔ پہلی بار اردو زبان اگر دنیا کے کسی بڑے انعام کی مستحق ہو سکتی ہے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس ناول کی اشاعت سے لگتا ہے کہ اردو زبان نوبل پرائز سے اب مزید محروم نہیں رہے گی۔ اللہ کے نام جس نے قلم کو لکھنا سکھایا۔ پہلی بات، دروازہ کھلتا ہے تو آگے اٹھے قدموں سے پہلے پچھلے سفر کی روداد دہلیز پار کرتی آئی ہے۔ یہ ہر داستان کی حقیقت ہے جس کی قسمت میں گزرنا۔ داستان سے بڑا مجبور کون ہے جس پہ واجب کر دیا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی بیان ہو جیسے گزری تھی، اور وہ ویسے ہی گزرا کرتی ہے جیسے اسے لکھا گیا تھا۔ مجبور ہونا ہر داستان کی مجبوری، چونکہ ہر کہانی ہونی ہوتی ہے اس لیے ہو جاتی۔ کہانیوں میں انہونیاں ہوتی ہیں، مگر شاید ہی کوئی کہانی ایسی کہی گئی ہو جس میں دروازہ نہ ہو، دستک نہ ہو۔ دروازہ ہر کہانی کی حقیقت ہے اور دستک بھی۔ انہی سے بنی کہانیاں ہیں ایک دوسرے میں گندھی ایک دھاگے کا پنہ، سرے جس کے دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کہانیاں 150-250 سال پہلے زمانے کی۔ برٹش انڈیا اور اس کے بعد کا زمانہ ہے کئی نسلوں کی داستان، ایک مسلسل آپ بیتی ہے جو میں نے جنم لینے سے بہت پہلے بیت لی۔ یہ کہانی ابھی تک جاری ہے، جاری رہے گی کائنات کے آخری لمحے تک، کیونکہ بنانے والے نے میرا وجود جب بنایا تھا تو میری گھڑی پہ وقت کی وہ پہلی ساعت تھی۔ اس کے وقت کا تو نہ مجھے پہلے شعور تھا نہ اب ہے، بس اتنا یاد ہے کہ اس نے میرے کان بنانے سے بہت پہلے ان میں ایک سرگوشی کی تھی کہ تم بنائے تو اب جا رہے،
لیکن رہو گے اس وقت تک جب تک وقت سلامت ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جب وقت کی گنتی نہیں رہے گی۔ یہ بڑے تخلیق کار کا اپنی ہر اس تخلیق سے وعدہ ہے جسے اس نے کبھی اپنے تمام تر فرستادہ فرما برداروں سے سجدہ کروایا، منوایا ہو، دکھایا ہو۔ دیکھ لو آج کا ہر انسان بھی ہزاروں سال پہلے کے آدم سے مسلسل چلی آتی زنجیر سے بندھا ہوا ہے، جس کی ہر کڑی میں نسل انسانی کا بیج رکھا ہوا ہوتا ہے، جسے مسلسل چلتے رہنا ہے مقررہ وقت تک طے کی گئی حدود میں رہتے ہوئے۔ اس محدود نے لامحدود ہونا ہے، مگر لامحدود محدود میں بھی کبھی اترا تھا۔ اس کا چلن جاری ہے اس لمحے تک جب محدود پھر لامحدود میں اتر جائے گا، اور اس کے بعد بھی جب تک وہ چاہے۔ وہ کہانی کار کہانیاں بناتا رہے گا اور اس کے بنائے کردار وہی کہانیاں بیتتے رہیں گے۔ میں اپنی بیتیاں جانتا ہوں کیونکہ یہ بیتنے سے پہلے لکھی گئیں۔ ہر سٹیج ڈرامہ میں سکرپٹ پہلے آتا ہے، کردار بعد میں چنے جاتے، پھر کہیں کرداروں کے منہ میں پہلے سے لکھے بول رکھے جاتے۔ وہ جو ساری بیت چکا اور وہ بھی جو ابھی بیتنی ہے، وہ داستان کھول کے بیٹھ گیا۔ اسی کتھا کے کچھ کرداروں اور زمانوں کو اپنی میں پرو کے لے آیا۔ تسبیح کے ان دانوں میں میں دھاگا ہے اور تم امام ہو۔ دھاگا اور امام گنتی میں شامل نہیں ہوتے، مگر ان دو کے بغیر کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ جہاں گنتی ہو وہاں نہ تم رہتی ہو نہ میں، وہاں صرف ذکر رہ جاتا ہے اور ذکر میں ڈوبے دلوں کی دھڑکتی گنتی۔ گنتی ہی حقیقت ہے، سچی ہے، تم اور میں فرضی ہیں، فالتو ہیں، فرض کیے گئے۔ میں تو ہوتی ہی فرضی ہے، میری میں نے تمہیں بھی فرض کر لیا۔ یوں دونوں ایک دوسرے پہ فرض ہو گئے ہیں، صرف آج کے لیے نہیں، آنے والی ہزار ہا روشنی کی صدیوں تک۔ اصل فاصلہ تو انہی روشنی کی اکائیوں کا ہے، جس کی راہ آسمان پہ نور سے کھدی ہوئی، نور سے بڑھ کر آسمان سے اتری زمین کی چوکھٹ پہ کون سی دستک ہے؟ تم بھی کنڈی ہلاؤ، میں بھی دستک دیتا ہوں، ہم پہ یہی واجب ہے، دروازہ کھولنے کا وعدہ کسی اور کا ہے۔ ابدال بیلا، 14 دسمبر 2004۔